بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی حذیفہ مظاہری کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولان العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر کچھ مہینوں کو افضل قرار دیا ہے اور کچھ مہینے ایسے ہیں کہ ان میں عبادت کا اہتمام کرنے کا اجر یعنی کہ ثواب دوسرے ماہ کے بنسبت اللہ تعالیٰ زیادہ ادا کرتا ہے۔ عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ آتا ہے رجب، ایک مہینہ آتا ہے شعبان اور ایک مہینہ آتا ہے ماہ رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو ہمارے لیے رجب کے ماہ میں برکت نازل فرما اور ماہ شعبان تک ہم کو عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینہ مقرر کر رکھا ہے اس میں شعبان کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ وہ میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ایک انسان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، ایک امتی کی ذمہ داری ہے کہ جس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنی جانب اس مہینے کی نسبت کو اپنے جانب قرار دی ہے، اگر کوئی امتی اس مہینے کی آمد پر اس ماہ کو پاتا ہے، مثال کے طور پر آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، کل شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہوگی، تو ایک امتی کی یہ شان ہونی چاہیے، یہ محبت یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ماہ شعبان کی آمد پر دوسرے ماہ کے بنسبت اس ماہ میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کریں۔ سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی آمد پر دوسرے ماہ کے بنسبت بہت زیادہ عبادت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی آمد پر شعبان کے مہینے میں دوسرے ماہ کے بنسبت روزہ بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند کو قربان کر دیتے تھے، صرف اور صرف عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی وہ یوں کہنا چاہتی ہیں کہ دوسرے مہینے کے بنسبت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اگر امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے انسان ہے، صحابہ کا اتباع کرنے والا انسان ہے، بزرگوں کے اقوال پر عمل کرنے والا انسان ہے،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر پوری امت کو کوشش کرنی چاہیے کہ 10 مہینے جس طرح چاہو زندگی گزارو، جس طرح چاہے زندگی گزارو، جو من چاہے جس طرح چاہے اپنے رب کو راضی کرو یا راضی نہ کرو، وہ انسان کا اپنا اعمال ہے۔ لیکن اگر شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر آدمی کو کم از کم سدھار کرنا چاہیے۔ اگر پچھلے مہینے کے اندر، اس سے پچھلے مہینے کے اندر انسان کے اعمال خراب تھے، فاسد تھے، گڑبڑ تھے، تو اگر اس مہینے کو پاتا ہے تو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ایک بہت بڑی عبادت جو ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے، جس کو صیام یعنی روزے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک آسان صورت یہ ہوگی کہ کل سے شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے، ایک انسان اپنی ذمہ داری سمجھ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہم 30 دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے شریعت مطہرہ کا ایک مسائل ہے، ایک مزاج ہے کہ کم از کم شعبان کی آمد پر آدھا مہینہ یعنی 30 دن کا آدھا 15 دن کم از کم کوشش کرے کہ 15 دن روزہ رکھ لیں۔ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ 15 دن روزہ رکھ سکے تو کم از کم ایک ہفتہ رکھ لے، ایک ہفتہ نہیں 2 روزہ رکھ لے، 3 روزہ رکھ لے، 4 روزہ رکھ لے، تاکہ پیغمبر کی بات کا جو ایک لب لباب ہے کہ امت اس ماہ کی آمد پر عبادت کا زیادہ اہتمام کرے، تاکہ آپ کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے زیادہ قریب ہو سکے۔ اگر آپ ابھی سے روزہ رکھیں گے، 2 4 5 روزہ رکھ لیں گے، 6 روزہ رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے 10 روزہ رکھ لیے، 15 روزہ رکھ لیے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ سامنے آتا ہے تو انسان زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور بہت ہی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ شعبان المعظم کے مہینے کی آمد پر اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں گے۔ اگر آپ نہیں تیار کریں گے تو ماہ رمضان کا جب مہینہ آپ کے سامنے جلوہ فکر ہوگا، جلوہ افروز ہوگا، وہ مہینہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس ماہ کی آمد پر ایک آدھ ہفتہ تو دائیں بائیں کریں گے۔ اس ماہ کی آمد پر عبادت کا جو مزہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہ مزہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ حاصل اسی وقت ہوگا جب آپ کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے شعبان المعظم کی آمد پر ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے اور یہ ضرور سمجھے کہ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، کوئی فرض نہیں ہے، آپ نہیں رکھیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، صرف آپ کے رکھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام اچھے نام سے یاد کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ماہ شعبان کی آمد پر 5 روزہ رکھا، تو آپ کے عمل سے رب کریم کو خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات سے ایک مسرت حاصل ہوگی کہ بندے نے اپنے نبی کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں 5 روزہ رکھا۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے کہ کل سے ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آج رجب ماہ رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، کل پہلی تاریخ ہوگی۔ آپ نہیں رکھ سکتے 15 روزہ، 10 روزہ رکھ لیجیے، نہیں رکھ سکتے ایک ہفتہ رکھ لیجیے، وہ بھی نہیں رکھ سکتے کم از کم آخری درجہ ہماری یہ ہے کہ کم از کم 1 روزہ رکھ لیجیے۔ 1 روزہ تو وہ ہوتا ہے جو ماہ شعبان کے وقت یعنی شب برات کے دن رکھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر رکھیے، اس کی تو باقاعدہ حدیث شریف کے اندر فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اتنا روزہ رکھو، ایسا کرو ایسا کرو، اس کو چھوڑ کر 1 روزہ رکھیے۔ ماہ شعبان کے وقت میں جو روزہ رکھا جائے گا اس کو مت چھوڑیے، اس کو ایک دم الگ کر کے آپ کے اندر اگر طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کل آپ رکھیے، کل نہیں کر سکتے پرسوں رکھیے، نرسوں رکھیے، لیکن رکھیے تاکہ آپ کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اتباع کھا سکے، میل کھا سکے۔ اور دوسرا عمل سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ ماہ شعبان کے عمل پر میرے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تلاوت بہت خطرناک بات ہے، شاید پوری امت مل کر بھی ہر گھر کا ایک فرد، ہر گھر کا ایک فرد سے مراد ہوتا ہے ہر گھر کا ایک انسان ایک مہینے میں ایک قرآن نہیں ختم کرتا ہوگا۔ بہت کم گھر ہوں گے 100 میں
20-50 گھر ہوتے, 20-50 بھی بہت, 10 گھر, 100 میں 10 گھر ہوتے ہوں گے جس میں ہر گھر کا ہر انسان مل کر ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لے. نہیں کرتا ہے کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے رب العالمین کے کلام کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آپ دل پر رات تک کر سوچئے کہ آپ صبح جب بیدار ہوتے ہیں نیند سے تو انسان سب سے پہلا کام انجام دیتا ہے کہ اپنا فون اٹھاتا ہے, چیک کرتا ہے کتنے واٹس ایپ پر میسج آئے, یا یہ نہیں کرتا تو کم از کم یہ ضرور کرتا ہے کہ اٹھنے کے بعد, چائے پینے کے بعد, اور بعض ایسے بھی مسلمان اہل ایمان ہوتے ہیں کہ چائے پینے سے پہلے سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ پیپر کہاں. تو آپ کے نزدیک پیپر کی بہت اہمیت ہے, موبائل کی بہت اہمیت ہے, نہیں اہمیت ہے تو کم از کم قرآن پاک کی اہمیت مسلمان کے نزدیک نہ کے برابر ہے. 100 میں 5 سے 10 گھرانے وہ ہوتے ہوں گے کہ جس گھر کے اندر اگر 5 لوگ زندگی گزارتے ہیں تو 5 کے 5 مل کر یعنی کہ ایک مہینے میں 5 قرآن مکمل ہوگا. بہت کم گھر ہوں گے ایسے. تو یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ انصاف نہیں ہے, نا انصافی ہے, ناجائز ہے. آپ یہ نہ سوچیے, آپ یہ تصور نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب ہے. صرف رب کریم یہ آیت جو غالباً سورہ یاسین کی ہے, قال یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن پاک امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی قرآن کریم آپ کے خلاف گواہی دے گا, اے میرے رب یہ ہے وہ امت جو مجھے اپنے پس سے کچھ ڈالتی تھی, پڑھتی وقت نہیں تھی, چھوڑ دیتی تھی, نہیں پڑھتی تھی قرآن پاک. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں لاتعداد اہل ایمان ہوں گے جو قرآن پاک کو صرف اور صرف مسجد کے انتقال پر پڑھتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا پڑھ رہے رب السلام علیکم رستہ رکھیے. بہت سارے وہ مسلمان اہل ایمان ہوتے ہیں جو قرآن پاک صرف پڑھتے ہیں دکان کے افتتاح کے موقع پر. دکان نہیں کھلی تو قرآن پڑھ لیا, یعنی معلوم ہوا بہت بڑا آپ نے حق ادا کر دیا قرآن پاک کا. یہ ناانصافی ہے. بہت سارے لوگ قرآن پاک سے کچھ ٹائم پڑھتے, جب نئے گھر کا افتتاح ہوتا ہے تب پڑھتے ہیں قرآن پاک. اللہ میاں کے ہاں ضابطہ چلتا ہے, قانون چلتا ہے, نظام چلتا ہے, لاکھ رپے نہیں چلتی. اللہ میاں کے اللہ میاں پوچھیں گے مرنے کے بعد یہ بتاؤ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنا قرآن پڑھتے ہیں. انسان پریشان ہو جائے گا, مجبور, لاچار, بے بس ہو جائے گا, محتاج ہو جائے گا. اے رب العالمین ہم نے نہیں پڑھا قرآن پاک. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے, جس طرح عام طور پر مسجدوں کے امام قرآن پاک پڑھتے ہیں, مسجد کے اندر یہ بات کہی جا سکتی ہے قسم کھا کر 100 میں سے شاید 2% لوگ, 2% 100 میں 2-4 لوگ قرآن پڑھ پائیں گے. ویسا نہیں پڑھتے قرآن پاک, ایسے پڑھتے. دیکھیے بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے پڑھتے الحمدللہ ہے رب العالمین, بہت اچھا پڑھ رہا ہوں. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم کا ترجمہ الٹ جاتا ہے. رب الفلق, یہ ہے مسلمان قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے مسلمان کا. یہ قرآن کھانے قرآن پاک کو کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھئے, قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. مستحب سنت کے درجہ آتے ختم ہو گئی. یہاں سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا فرض ہے, فرض. جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے اسی طرح قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے. بندہ کوشش نہیں کرتا ہے, اللہ نے یہاں پہ جائے گا, اللہ نے حساب کتاب لے کے اس کا بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک ہے, چل رہا ہے, ٹھیک ہے. حشر کے میدان میں انسان کو احساس ہوگا جب پریشان ہو جائے گا انسان, اس وقت یہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ گواہی دیتی ہے, یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال سامنے ہوں گے, انسان اتنا پاگل ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. اللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس دن حاملہ عورت جس کے پیٹ میں, اللہ نے صرف ایک مثال دیتا ہے, اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو, وہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے پیٹ میں کوئی لاکھ بیمار ہے. لاکھ مرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی ہلکا سا ٹچ بھی کر دیتا ہے تو عورت اس درد کو محسوس تو بہت دور کی بات ہے, اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی کہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس کے پتہ نہیں ہے اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ پڑا ہوا ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو, امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے
کہ سدھر جاؤ نہیں تو حشر کے میدان میں دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اور جن کے پیٹ پہ بچے ہوں گے، بچے نہیں، ایک مثال دے رہا اللہ میاں، ایسی عورتیں گویا کہ سمجھو پیٹ پہ بچے ہوں گے، وہ اپنے حمل کو پھینکیں گی بچوں کو، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ آپ پھینک اٹھا دیں، یعنی اتنے پاگل انسان ہوں گے، سب کے سب پاگل ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا انسان بے بس ہوگا، اللہ کیا کرے؟ اور آگے اللہ نے سکھایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ لیکن مسلمانوں یاد رکھو وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان پاگل ہو جائے گا۔ تو ماہ شعبان کی آمد پر کم از کم ماہ رمضان کی آمد پر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھے، صرف مسجد پر قرآن پاک پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا، قرآن پاک کو دکان کی افتتاح کے موقع پر کام نہیں چلنے والا، ایک عام مزاج ہے مسلمان کا کہ قرآن پاک صرف اور صرف انہی موقع پر پڑھنا چاہیے، غلط ہے۔ اللہ کے کلام کا یہ حق ہے مومن پر کہ مومن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نہیں کرتا وہ بندہ گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کل سے شروع ہوتا ہے، آپ میں سے امید رکھنی چاہیے کہ آپ اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن انسان اپنے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے، انسان کا دل خود مفتی ہوتا ہے کہ وہ کدھر پانی میں، انسان خود غور کرے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب جس انداز سے قرآن پاک پڑھتے اس طرح ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے تو اچھی بات ہے، آپ سمجھیے کہ آپ کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے، آپ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی تجوید کا لحاظ کیے بغیر اللہ کے کلام کو پڑھا تو یوں سمجھے ہلکے ہی کتاب پڑھ ڈالا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نماز میں بہت ہلکی سوریں پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز میں بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، جبکہ کم از کم سنت طریقہ یہ ہے کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ان کو میں نے برجستہ جواب دیا تھا اتنی چھوٹی سوریں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ چھوٹی سوریں سن کر مسلیان کو یاد ہو سکے کس طرح قرآن پڑھا جائے۔ بڑی سوریں پڑھنا کون سا ابھی پڑھا سورہ یاسین پڑھے، چھوٹی سوریں عام طور پر اگر مساجد کے امام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے کہ مسجدوں کے امام کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کتنے مقتدی ہیں۔ فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ رواه البخاری، یہ بخاری کا حدیث ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیچھے بیمار بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے، حاجت مند بھی ہوں گی، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کو ہلکی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہا تھا کہ عام طور پر مسجدوں کے امام نماز میں ہلکی سوریں پڑھتے ہیں، کسی کی کوئی نیت ہوتی ہوگی لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے جو مسلیان ہیں تاکہ ان کا قرآن صحیح ہو سکے، وہ سوچیں کہ اس طرف آرائیت الذی آپ پڑھو، آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اس طرف نہ پڑھا جائے، آپ پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک، کیا سمجھے دیا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں انسان کو عام طور پر یاد ہوگی، وہ سمجھے گا کیا اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ماہ شعبان کے موقع پر آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عمل ثابت ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ آپ ماہ شعبان کے آمد پر روزے کا اہتمام کیجیے، آپ نہیں رکھ سکتے 15 10 رکھیے، 10 نہیں تو ایک ہفتہ نہیں تو 2 دن رکھیے، پر رکھیے، سنت سمجھ کر رکھیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ماہ رمضان اور ماہ شعبان کے آمد پر کم از کم ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھے، اچھا پڑھے اور زیادہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔